بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے. ایمبیسڈر نائلہ چوہان تشریف لائی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں، تو ہم چاہ رہے تھے ان سے مستفید ہوں. پہلے تو میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. میڈم کائنڈلی فرمائیے گا کہ پاکستان کی فارن پالیسی، اس کے خد و خال اس وقت آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی فارن پالیسی تو جیسے آپ کو بھی پتہ ہے قائد اعظم نے اس کی ڈائریکشنز دے دی ہوئی تھی جی جب سے ہماری آزادی ہوئی ہے، اور اس کو پھر مختلف پیریڈز میں مختلف طریقے سے مختلف حکومتوں نے اس پہ ڈفرینٹ چیزوں پہ ایمفسس کرتے رہے ہیں. جی لیکن جو بیسک ایک اسٹریم ہے آف تھاٹ، وہ وہی ہے جو قائد اعظم نے کہا تھا. اس میں کوئی ایسا چینج نہیں آیا. لیکن دنیا بدل رہی ہے. بہت سے نیو ایکٹرز، نان اسٹیٹ ایکٹرز، ٹرانس نیشنل ایکٹرز ایوالو کر چکے ہیں جو اس وقت نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے بہت سے تو ممالک انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوئے تھے 1947-48 میں. سو ایک اب بیسکلی ون سیز کے دیر از این ایولیوشن آف دا انٹرنیشنل آرڈر. ایک نیا انٹرنیشنل سسٹم ایوالو ہو رہا ہے. تو اس کی ایولیوشن میں جو ونڈز آف چینج آر بلوئنگ، ان کو ڈیل کرنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے بہت اہم ہے. آپ دیکھیں، ایک وقت تھا کولڈ وار تھی. کولڈ وار میں جو ہے وہ بلاک پالیٹکس تھے. کمیونسٹ بلاک تھا اور ویسٹرن بلاک تھا، اور آپ کی الائنس جو تھی وہ ویسٹرن بلاک کے ساتھ تھی. پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ نے چین سے جو ہے روابط بڑھائے، اور پھر آپ کی چین کے ساتھ دوستی بڑھ گئی، اور اس طرح آپ جو ہے وہ ویسٹرن الائنسز سے نکل کے، سینٹو سیٹو سے نکل کے آپ ایک تو آر سی ڈی میں تھے. پھر آپ نے جو ہے مطلب اپنے آپ کو ری ڈیفائن کیا، نان الائن موومنٹ کی آپ بہت ایکٹیو ممبر بن گئے. اور آپ نے جو ہے ایک بڑا، پاکستان نے اہم رول پلے کیا نیم کو سسٹین کرنے میں، اور ابھی بھی کر رہا ہے، جسے G77+1 کہتے ہیں. جی تو پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. آپ نے جو قائد اعظم نے کہا کہ فرینڈشپ ٹورڈز آل، اینیموسٹی ٹورڈز نن، وہ پالیسی ہماری رہی ہے. لیکن دوستی یا دشمنی ون سائیڈڈ نہیں ہوتی. اس میں آپ کو دوسری سائڈ سے بھی وہ رسپانس چاہیے ہوتا ہے. اور آپ کا پڑوس جو ہے وہ بڑا والیٹائل ہے. آپ دیکھیے کہ افغانستان میں کیا سچویشن ہے. افغانستان کی تاریخ پچھلے 70 سالوں میں کتنی چینج ہوئی ہے. آپ کو جب سوویت انویژن ہوئی 1979 میں تو کیا تھا، پھر اس کے بعد امریکنز آئے، پھر کیا تھا. اور آپ جو ہے ان مختلف ڈیولپمنٹس میں کس طرح سے رول پلے کرتے رہے. پھر آپ کو ایک طرف جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے، دوسری طرف ایران ہے، ان کو آپ نے کس طرح سے مینیج کیا. پھر آپ دیکھیے کہ سارک بنایا گیا، لیکن انڈیا جو ہے وہ اس میں اتنا اس نے پازیٹیو رول نہیں کیا. اور اگر آپ سارک کا مینیفیسٹو دیکھیں تو اس میں کنسنسس از اے پری ریکویزٹ، اور کنسنسس ہو نہیں سکتا اگر ایک ممبر کہہ دے کہ جی میں اس میں شامل نہیں ہوں. جی کیسے کریں گے کنسنسس؟ Consequently, SAARC started going down. لیکن having said that, there was also an organization called Colombo Plan. اور کولمبو پلان کا بھی پاکستان حصہ ہے، رہا تھا. لیکن somehow ہماری جو لیڈرشپ رہی اس کا فوکس اتنا کولمبو پلان کی طرف نہیں رہا. اینڈ سارک تو دیکھیں نا 7-8 ممالک کا ہے، کولمبو پلان 36 ممالک کا ہے. اور اس میں جو ہے
انڈیا نے اس طرف جانے شروع کر دیا. کولمبو پلان میں جاپان بھی ممبر ہے, آسٹریلیا بھی ممبر ہے, یو ایس اے بھی ممبر ہے, تو اور سارے سارک ممبر کنٹریز بھی اس کے ممبرز ہیں. تو انڈیا نے اس طرف فوکس شروع کر دیا, اور آپ جو ہیں وہ سارک پہ ہی رہے, اور سارک آگے چلا نہیں. حالانکہ سارک کی بھی بہت سی برانچز ہو گئیں, جس طرح ان کا میڈیا کی برانچ جو ہے وہ چل رہی ہے, جو دوسرے ان کی سافٹ وہ ہیں برانچز, ان میں ایکٹیویٹی ابھی بھی چل رہی ہے. لیکن سارک اٹ سیلف could not take off the way it should have because of Indian approach towards it. So ہم کہتے بھی رہے تو وہ بات نہیں بنی. اب آپ دیکھیے کہ پھر ایس سی او بنا, آر سی ڈی ختم ہو گیا 79 میں جب ریولوشن آئی. تو جو ریولوشنری گورنمنٹ تھی ایران میں, انہوں نے آر سی ڈی کو شاہ سے ایفیلیٹ کیا, اور کانسیکوینٹلی انہوں نے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا, بہت ڈومیننٹ رہا. آپ دیکھیے 79 سے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 89 میں جب ایران میں تھی, تو اس وقت جو ٹریٹی آف ازمیر تھی جس کے بیسس پہ آر سی ڈی بنا تھا, اس کو ریوائیو کیا گیا, اور اس کو آر سی ڈی سے ای سی او کا نام دیا گیا. اینڈ دس از دا ٹائم جب سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے تھے, تو ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. تو وہ پھر 3 ممالک سے ایک مزید بڑی آرگنائزیشن ہو گئی, جو کہ اکنامک کوآپریشن پہ اس کا فوکس تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس میں بھی آپ کو مسائل رہے بیکاز آف انسٹیبلٹی ان افغانستان, کیونکہ اگر آپ سینٹرل ایشیا سے لنک کرنا ہو تو افغانستان سے ہی گزرنا پڑتا ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, ریل کی ہو یا اور ہو, لینڈ ٹرانسپورٹ ہو, وہ اسی سے آپ سینٹرل ایشیا سے لنک کر سکتے ہیں. کانسیکوینٹلی ای سی او کو چیلنجز ہوئے. پھر بینکنگ میں پاکستان ہوسٹ دا ای سی او بینکنگ کا, لیکن ایرانی جو سسٹم آف بینکنگ ہے, ان کا بینک ملی جو ہے, اس کا طریقہ کار اور ہے. کانسیکوینٹلی وہ بھی اتنا آگے بات بڑھ نہیں سکی. پھر آپ دیکھیے کہ ایس سی او میں پاکستان بھی بنا, انڈیا بھی بنا اس کا حصہ, اور اس میں جو ہے پاکستان کا رول بہت پازیٹیو رہا. پھر آپ ابھی برکس کی بات کر رہے ہیں. برکس ایک نئی ایمرجنس ہے ان دا سینس کہ اس میں چائنا بھی ہے, برازیل بھی ہے, انڈیا بھی ہے. اس میں جو ممالک پہلے بڑے ممالک تھے ان کی وہ تھی, لیکن اب دے آر اوپننگ اپ. سو اب سعودی عربیہ بھی, ارجنٹینا بھی, اور ممالک جو ہیں اس میں شامل ہونے لگے. پاکستان بھی اب سوچ رہا ہے اس کا حصہ بننا, لیکن اس میں یو ایس اے نہیں ہے. اور اس میں ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے گیون دا اکنامک کرائسس ان دا ورلڈ, اور کس طرح سے ڈالر کی وجہ سے کتنے ممالک میں جو ہے انفلیشن اور اکنامک جو ہے ہارڈ شپ آئی اور آ رہی ہے. سو اس کا ایک کاؤنٹر حل نکالنا تھا, کیونکہ جو بریٹن ووڈ سسٹم جس سے کہ 1945 کے بعد ورلڈ اکانومی بنی تھی, اکنامک آرڈر تھا جس سے آئی ایم ایف بھی, ورلڈ بینک بھی, یہ ساری انسٹیٹیوشنز بھی بنائی گئیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ان کا طریقہ کار جو ہے وہ اب دنیا چیلنج کر رہی ہے. سو آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا ارجنٹینا بھی ڈیفالٹر ہے, اور ان کی اکانومی جو ہے وہ بہت مشکلات میں ہے. تو ایک آلٹرنیٹ سسٹم جو زیادہ جوڈیشس ہو وہ دنیا کے لیے اب ضروری ہو گیا, کیونکہ یہ جتنی بھی انسٹیٹیوشنز بنی, چاہے وہ یو این بھی تھا, تو وہ آپ دیکھیے کہ پوسٹ ورلڈ وار 2 مائنڈ سیٹ سے ورلڈ پاورز نے بنایا, اور بہت سے ممالک اس وقت آزاد بھی نہیں تھے, تو وہ ان کا ایک ایجنڈا تھا. اب آپ دیکھیے کہ یو این میں جنرل اسمبلی کی ممبرشپ جو ہے کتنی زیادہ ہے, اور آپ کی سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کتنی ہے. تو یو این میں بھی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, لیکن اب اس میں دیکھیے کہ انڈیا بھی جسارت کر رہا ہے
परमानेंट मेंबरशिप की इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो सवाल उठता है कि जो मुल्क यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की वायलेशंस करे वो किस तरह से ये जसारत कर सकता है। और ये इनलार्जमेंट की जब बात होती है तो पाकिस्तान ने फिर कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलके कॉफ़ी क्लब बनाया, उसमें डिस्कस किया कि किस तरह से इसको आगे बढ़ना है। सो हमारे जो डिप्लोमेट्स थे, दे वर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड दे यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान। तो फॉरेन पॉलिसी एक बड़ी लंबी कहानी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये बड़ा आपने बहुत सारी चीज़ें मैडम बड़े आसान अल्फाजों में बड़े मुख्तसर वक्त में आपने बता दिया कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या हमारे इक़दामात हैं। मैडम ये क्या बात है कि पेरिफेरल नेशंस के अंदर जितनी भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आती हैं वो इस तरह सक्सेसफुल नज़र नहीं आती जिस तरह से डेवलप्ड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हमें नज़र आती हैं। बिलफर्ज यूरोपियन यूनियन बड़ी सक्सेसफुल एक सक्सेस स्टोरी आपको नज़र आती है, G7 जो है सक्सेस स्टोरी है, लेकिन सार्क जिसमें फंक्शनलिस्ट अप्रोच ली गई लेकिन सक्सेस स्टोरी नहीं है। अरब लीग का भी कोई हमें ज़्यादा कोई इतनी कामयाबियाँ नज़र नहीं आती। SCO का जिक्र आपने खुद कर दिया। तो ये वजह क्या है? एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप्ड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, कारोबार भी अच्छा कर लेते हैं, सियासी मकासद भी हासिल कर लेते हैं, और हम आपस में मिलते भी नहीं हैं जैसे सार्क का अशर है। देखिए इसमें दो चीज़ें, आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू कंपेयर देम। एक तो ये कि वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, मनी मेक्स द मेयर गो। तो जिनके पास पैसा है वो उनकी फंडिंग है, उनके फिर प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो कामयाब होते हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं है और यही प्रॉब्लम है जो आप ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। तो उसमें ये एक अहम डिबेट है। WTO में भी है, आप देखिए WTO की भी एवोल्यूशन, पहले गैट था फिर वो WTO बना। अब WTO में जो है ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की क्या डिबेट हो रही है। और मैं आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, EU इतनी सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है क्योंकि उसमें ब्रेक्सिट भी हुआ और उसमें अब देखिए कि बहुत से ममालिक जो हैं वो दे आर रीथिंकिंग। फिर आप देखिए नेटो है, नेटो का मैंडेट तो ख़त्म हो गया था जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, जब फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हो गया, लेकिन नेटो को फिर उन्होंने रीइन्वेंट करने की और उसको इस्तेमाल किया उन्होंने अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, इधर उधर, और अभी यूक्रेन में भी वो कोशिश कर रहे थे। और मसला भी इधर से ही शुरू हुआ कि वो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। सो ना वो इतने कामयाब हैं और ना आप इतने नाकाम हैं। सिर्फ ये है कि क्योंकि उनके पास पैसा है सो वो आपको दिखता ज़्यादा है। आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज तो पैसा है, फिर आपकी आबादी जो इतनी बढ़ रही है और आप उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे। एक आम शहरी पाकिस्तानी की ज़िंदगी किस चैलेंजेस में से गुज़र रही है वो या अल्लाह जानता है या वो गरीब जानता है जिस पे वो गुज़र रही है। महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, आप कंज्यूमर स्टेट बन गए हैं बजाय प्रोड्यूसर स्टेट के। आपका इंपोर्ट्स जो हैं वो आपकी एक्सपोर्ट से 10 गुना ज़्यादा हैं। सो आप कहाँ से वो पैसा लाएंगे जो कि आपको लोगों के हालात बेहतर करेगा। फिर आप IMF के जो है वो दर पे चले जाते हैं, मजबूरी हो जाती है, लोगों को भूखा नहीं मार सकते आप। तो इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। और मेरे ख्याल में इसमें डॉक्टर साहब आपकी शायद ज़्यादा गहरी नज़र है, मैं तो इतनी वो नहीं हूँ एक्सपर्ट, लेकिन मेरे ख्याल में कि जब से आपकी आज़ादी हुई, आपकी आज़ादी ना होती अगर आपके मेहरबानों को ये यकीन होता कि आप खड़े हो जाएंगे।
پاکستان کو آزاد ہی وہ قبول اس لیے کیا گیا کہ انہیں یقین تھا کہ اس کو اتنا کاٹ چھانٹ کے آپ کے حق کے ایسٹس آپ کو نہیں دیے گئے, آپ کے پارٹیشن میں کشمیر کا ایشو ڈال دیا گیا, آپ کے اندر اتنے انہوں نے انجیکٹ کیے مسائل, آپ کا ایک ونگ آپ سے کتنے ہزار کلومیٹر دور تھا, اور ایک ویسٹ ونگ تھا, ایک ایسٹ ونگ تھا, اور جو کشمیر جو آپ سے جو پاکستان میں کے ہے وہ کشمیر ہے جی, اور آپ کا کے بالکل خاموش ہے اور وہ انفنشڈ ایجنڈا ہے. سو جو آپ کی اس وقت کی لیڈرشپ تھی, ان کو پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے ان سہاروں کا استعمال کرنا پڑا. آپ دیکھیے کہ آپ الائنسز میں بھی کیوں گئے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسٹس نہیں تھے, کوئی آپ کی فوج بھی اتنی نہیں تھی. آپ کو تو دیکھیے جو برٹش آرمی سے انہیریٹنس وہ تو انڈیا کو ملی, جی, آپ نے تو یو ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ ان ایوری تھنگ. فارن آفس کے بارے میں کراچی میں ہوتا تھا, ایک ٹائپ رائٹر تھا اور آپ نے دنیا کے ساتھ روابط بنانے تھے, تو آپ کے پاس کوئی وہ نہیں تھی. لیکن الحمدللہ اگر آپ ان پچھلے 75 سالوں کا سفر دیکھیں تو جتنی بھی آپ نے مار کھائی لیکن پھر بھی آپ کو اللہ نے کھڑا رکھا اور عزت سے آپ کھڑے رہے. آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آپ نے اور جو ممالک فریڈم موومنٹس میں آپ نے ایک بڑا پازیٹیو رول کیا. اسپیشلی آپ دیکھیے الجیریا, ٹونیسیا, موراکو, ان کی آپ نے کس طرح سے مدد کی. آپ نے اپنے پاسپورٹس دیے انہیں کہ وہ اپنے موقف کو یو این میں بیان کر سکیں. سو آپ کا بڑا ایک پازیٹیو رول رہا. او آئی سی کے فاؤنڈنگ ممبرس میں سے پاکستان ہے. تو آپ نے ڈسپائٹ, حالانکہ اگر آپ اپنی فارن سروس دیکھیں تو صرف 400 لوگوں کی ہے. اچھا, مطلب جتنی آپ کی آبادی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ 400 لوگ صرف نتھنگ. آپ کے اتنا بڑی رسپانسبلٹی کو, یہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں. جی, اور اسی لیے اس سروس کی ابھی بھی عزت ہے کہ انہوں نے دن رات ہم انتھک محنت کرتے ہوئے ملک کو دنیا میں ایک مقام دلایا ہے. اچھا میڈم, انڈیا کی پوزیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک طرف یو ایس اور اسرائیل کے ساتھ بہت قربتیں ہیں اور دوسری طرف برکس کے اندر بڑا ایک اہم ملک کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے. تو یہ کیا کمپلیکسٹی اسے کہیں گے یا انڈیا کے لیے ڈائلیما کہیں گے یا انڈیا کی ڈپلومیسی کا سکسیس کہیں گے کہ وہ ایک فائن بیلنس مینٹین کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ امریکہ سے بھی یاری ہے, اسرائیل کے ساتھ بھی قربتیں ہیں اور برکس میں بھی ایکٹیو ہیں؟ I wouldn't say that. I wouldn't say that. بیسکلی دیکھیے انڈیا کی پالیسی ہمیشہ سٹنگ آن دا فینس رہی ہے, اور آپ دیکھیے کہ وہ کوارڈ کا حصہ بھی بنا, لیکن ان کو جو ہے وہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا ویسٹ کہ یہ چین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ نہیں کیا انڈیا نے. سو آلدو اکسائی چین میں, لداخ میں مسئلہ ہے وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں چین کے لیے, لیکن انڈیا جو ہے اب ان کے لیے یہ برکس مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ برکس اب جس طرح ایمرج کر رہا ہے اس میں امپریشن یہی آ رہا ہے کہ آپ ڈی ڈالرائزیشن کر رہے ہیں. تو although India is doing trade with for example Russia and other countries in other currencies, لیکن وہ یو ایس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بھی بہت نزدیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ابھی برازیل کے پریزیڈنٹ لولا نے جو اسٹیٹمنٹس دی اسرائیل کے خلاف کہ یہ جینوسائڈ کر رہے ہیں, یہ جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ ظلم کیا, تو جو مظالم ہٹلر کے تھے اس سے یہ کتنے گنا زیادہ ظلم فلسطینیوں پہ کر رہے ہیں.
جس پہ نیتنیاہو نے جو ہے وہ ریئیکٹ بھی کیا, ویسٹرن کنٹریز نے بھی ریئیکٹ کیا. اسرائیل نے کہا جی ہم لولا کو پرسونا نان گراٹا کر دیں گے. لولا نے کہا کریے. انہوں نے اپنے ایمبیسڈر واپس بلا لیا برازیل نے. لیٹن امریکن کنٹریز نے لولا کے ساتھ سپورٹ کیا کہ ہم متفق ہیں, جو پریزیڈنٹ لولا کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, واقعی بہت ظلم ہو رہا ہے. سو اب انڈیا جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے برازیل کے ساتھ ہے, اور یو این میں بھی برازیل کے ساتھ ہے. اب اسرائیل اگر ان کو وہ کر رہا ہے لمنٹ, انڈیا کہاں جاتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال وہ اتنے کامیاب ہیں, اور یہ وقت بتائے گا کہ آپ جو ہے اس پالیسی میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. انڈیا آپ دیکھیے کہ انہوں نے کشمیر کو بھی ایبروگیٹ کیا, آرٹیکل 370 اپنی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو کیا, آرٹیکل 35A کو کیا. حالانکہ جب یہ آرٹیکلز بنے تھے تو اس وقت بھی مسئلہ تھا, کیونکہ انہوں نے اس کو اسپیشل اسٹیٹس دے کے اپنا حصہ بنانے کی تھی. اس پہ مسئلہ تھا بیکاز اٹ از انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہٹ گئے ہیں, اب اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا, اب کشمیر از بینگ گورنڈ بائی نیو دہلی, اور جو نیو دہلی کے لاز ہیں وہ اب کشمیر پہ اپلائی ہوں گے. کشمیر کی جو پارلیمنٹ نے جتنی کیے آرٹیکلز اور بلز پاس کیے وہ واش آؤٹ ہو گئے ہیں, اور وہ اب کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. کیسا انٹیگرل پارٹ ہے جب یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کی ہر سال ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ تو یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی کامیابی ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اب بھی کشمیر کا مسئلہ اس کے ایجنڈا پہ ہے اور اس پہ بحث ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ. باتیں تو آپ سے بہت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا. ناظرین, آپ نے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کو سنا, آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.